کہ اصل خیر، اصل جو ترقی ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ ہے ہی قرآن کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے وہ انسانیتی خیر کے لیے نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ نے اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا ہے. آپ نے اپنی معاملات کا جو بھی آپ پریشانی ہے، کوئی قرض ہے، کوئی فائنینشیل ڈسٹریس ہے، قرآن سے حل تلاش کریں. قرآن میں ہر چیز کا حل لکھا ہوا ہے. قرآن کے اوپر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب. نہیں یار، میں ناچیز ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، میں ایک نکارا سا آدمی ہوں. میرے لیے تو صرف یہی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلح کی امامت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی دیوی آواز ہے. میں تو کہتا ہوں تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو اگر آپ بیک ان دی ڈیز کی بات کریں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب میں نے تراویح پڑھانی شروع کی تھی، نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ مجھے اتنی عزت دیں گے، اتنی محبت دیں گے، اتنا پیار دیں گے جو آج لوگوں نے دیا. لوگوں کی طرف کرٹیسائز ہوتا ہے تو ان کی فین فالوئنگ میں کمی آتی ہے، لیکن آپ جو اللہ نے آپ کو ڈبل عزت سے نوازا. اور یہاں پچھلے سال جو سننے والے کی تعداد چند کروڑ کی، اجتماع 20 کروڑ میں ہے. تو کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تو جب دلوں کے راز جانتا ہے. بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے پہ قدرت رکھتا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی کو چاہ کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی کو چاہ کے بھی جو ہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی. تو ناقدین نے اگر کوئی تنقید بھی کی ہے تو اس تنقید کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ رمضان کے بعد بھی یہ تنقید جاری و سارے رکھے تاکہ ہمیں اسی طرح جو ہے ان تنقید کرنے والوں کو آپ باقاعدہ ہدایت کی دعا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو ہمارے ناقدین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، خوش رکھے. ایونچولی تو ان کو ان کی تنقید کا ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے. تو سمجھ لیں کہ ہم اگر پہلے ہماری رسائی 1 کروڑ بندے تک تھی تو اس سال ہماری رسائی 20 کروڑ بندے تک ہو گئی. چھوٹے شہزادے کو آپ نے ساتھ رکھا ہوا تھا باقاعدہ، بھی خطاب میں بھی دیکھا گیا، ابھی بھی آپ نے ساتھ رکھا ہے. اس کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے وقت میں اس مسجد کی امامت کریں. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو جو ہے قرآن کا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن کا اور دین کا خادم بنائے. یہ ہماری دعا ہے. آگے فیوچر پلان کیا ہے جہاں پر 40 کروڑ 50 کروڑ لوگ بھی سن رہے ہوں انشاءاللہ؟ یہ تو اگلے سال ہم اس سال جو ہے 2 مین سٹریم چینلز نے جو ہے وہ تراویح کو لائیو براڈ کاسٹ کیا اور پاکستان کے اندر ایک ایسے کلچر کی ابتدا کی ہے کہ اب مین سٹریم میڈیا کو بھی تراویح کا اہتمام ہوا ہے، تراویح دکھائی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے سال شاید مین سٹریم میڈیا کی بھی تعداد بڑھ جائے. اگلے سال ہم انٹرنیشنلی بھی کوئی ارینجمنٹس کریں گے کہ انٹرنیشنل عوام کو بھی جو ہے وہ پراپر بڑی تعداد کے اندر جو ہے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر بھی تلاوت کریں، وہاں پر جا کر بھی تراویح پڑھیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان، دیکھیں مجھے پاکستانی عوام نے بڑی عزت دی ہے، مجھے پاکستان میں عزت ملی ہے، مجھے پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت لوگوں نے پیار دیا ہے. تو میں پاکستان میں بھی تراویح پڑھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بہت سخت آپ پہ کرٹیسائز کیا گیا اس دفعہ. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کیمرے ہیں، بہت کروڑوں کا سیٹ اپ ہے. اس کو جس طریقے سے آپ بڑا پولائٹلی بتا رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بتائیں گے کرٹیسائز کے بعد اپریسیشن اور کسی حوالے سے ریوارڈ کسی اعلیٰ حکومتی شخصیات جس نے پوری دنیا میں پورے پاکستان میں دیکھیں کہ 27ویں رات یہ قرآن مجید ختم ہوا تو جو اپریشیٹ لوگوں نے آپ کو کیا بڑی شخصیات نے کسی ایک کا نام بتا. دیکھیں مجھے جنید صفدر صاحب کی کال آئی تھی، ویری کائنڈ آف ہم. جنید صفدر صاحب نے مجھے بڑا ایک حوصلہ دیا. انہوں نے کہا یار آپ کو کوئی اگر ہماری خدمت کی ضرورت ہے، ہم قرآن سنتے بھی ہیں اور آپ قرآن اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں، کئی. جب کرٹیسائز ہو رہا تھا تب کسی نے آپ کو کال کی. میں جنید صفدر صاحب کی بات بتا رہا ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اوور آل جو کرٹیسائز کرنے والوں کی تعداد ہے وہ بہت تھوڑی تھی. اور ہمیں فرق یہ پڑا کہ ہماری مسجد میں 2-3 کیمرے تھے، ہم نے کیمرے اٹھا کے 12 کر دیے. ہمیں یہ فرق پڑا. ہم لوگ اگر پہلے کوئی 10 لاکھ کی آڈینس تک تھے، ہم لوگوں نے بڑھا کے اپنا جو ہے وہ ویورشپ یا اپنا اکوپمنٹ اتنا وسیع کر لیا کہ ہم 1.5-2 کروڑ بندے تک پہنچ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، میرے روکنے سے نہیں آپ رکیں گے. میرے روکنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو ترقی دینا بند نہیں کر دے گا. آپ جس بندے کو جتنا کنڈیم کرتے ہیں، کوئی بندہ خیر کا کام کرے اس کو آپ پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عروج دیتا ہے. دیکھیں مجھے عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے،
ٹھیک ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں ان ٹولز کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں ان ٹولز کا یہ کیمراز کا سب سے بہترین استعمال ہوا ہے یہاں سے قرآن کی پروڈکشن ہوئی ہے اور دنیا کے 128 ملکوں تک قرآن پہنچا ہے تو اگر اس میں کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ میں نے کرٹیسزم کو انجوائے کیا 15ویں روزے کرٹیسزم بند ہو چکا تھا میں نے اٹھا کے ایک تصویر کیمروں کے اپنے پیج سے لگائی کہ بھائی ڈسکس کرتے رہو لوگوں تک پہنچتے رہے میں سوال تھا نیکسٹ کہ آپ کو اگر یہ آپ نے یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ نے کہا اگر اس دفعہ کروڑ کا سیٹ اپ ہے تو اگلی دفعہ میں 2 کروڑ کا لگاؤں اگلی دفعہ 2 نہیں 10 کروڑ کا لگے گا انشاءاللہ سبیل بھائی مجھے بتائیے گا کہ جیسا کہ تنقید ہوئی آپ پہ اور آپ نے اس میں سے دیکھا کہ کیا کسی نے آپ سے تنقید برائے اصلاح کی ہو آپ نے اس کے بعد اپنے اندر چینجنگ لائے اور اگر چینجنگ لائے تو کیا لے کے آئے کیونکہ میاں صاحب نے آپ نے ڈسکس کی کہ مائک جو ہے وہ چینج کیا جائے اس کے علاوہ کوئی ہے تھی چینجنگ دیکھیں میجورٹی جو میڈیا پرسنالٹیز ہے نا میجورٹی انہوں نے بہت اچھی ہمیں اپریسیشن دی مطلب وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے جس میں بڑے بڑے نام ہیں علی حمزہ صاحب ہیں میاں صاحب ہیں اس میں شہیر سیالوی صاحب ہیں اس کے اندر فاروق کھوکر صاحب ہیں بالکل دیکھیں ایک ہم پہ کرٹیسائز آیا کہ پیچھے مائک کھڑا کے بندہ کھڑا ہو گیا ہم نے وہ چینج کر دیا ایک چیز ہے جو صحیح ہے اگر فار ایگزامپل کو میرے پہ تنقید کرے اور میرے اندر کوئی خامی ہو آپ کو لگا کہ اصلاح کی جا رہی ہے ہاں جی آپ کو اس میں لگا کہ اصلاح کی حد میں ٹھیک ہے بندے کی نیت کا مجھے نہیں پتا کہ وہ اصلاح تھا یا ٹونٹ تھا لیکن میرے اندر جو غلطی ہے تو میں نے اڑنا تھوڑی ہے اڑنے کا کام تو شیطان کہنا شیطان اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے اچھا بتائیے گا کہ علامہ احسان علی ظہیر صاحب سے لے کر نسل در نسل یہ خدمت کا اور تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے اور جسے بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں پورا خاندان فالو کرتا ہے وہیں پر آپ ایک تبلیغ کا سلسلہ کر رہے ہیں میڈیا کو یوز کر رہے ہیں وہیں پر میڈیا چینلز کی جانب سے کچھ رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر بلنڈر کیے گئے اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور علامہ احسان علی ظہیر صاحب کی روح کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کتنا سکون ملے گا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کا لگایا ہوا پودا ہے آج جو ہم الحمدللہ خیر کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہی کی تربیت تھی اپنی نسل کو تو آج ہم ان کی تربیت پہ چل رہے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے اوپر رحمت اللہ نزول فرمائے ہم تو اپنی دعا کو ہیں دیکھیں جہاں تک یہ رمضان ٹرانسمیشن کی بات دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں اس ملک کے اندر خیر کو اپریشیٹ کرنے والے عناصر بہت کم ہیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا ایک کارنامہ تھا اللہ کا کرم تھا ہمارے اوپر کہ اس بار ٹک ٹاک کے فور یو پہ قرآن چلا اس بار انسٹا کی سٹوریوں پہ قرآن چلا اس بار فیس بک پہ قرآن چلا آج قرآن ان پلیٹ فارمز کے اوپر چل رہا ہے جہاں پہ ناچ گانا فحاشی اور یعنی عروج پہ تھی جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک میں غلط الفاظ کیا استعمال کروں وہاں پہ برہنہ عورتیں ناچ رہی ہیں آج ٹک ٹاک پہ یہ آپ اس حد تک گر چکے ہیں یہ معاشرہ اس تنزل کی حد تک جا گرا ہے اور ان پلیٹ فارمز کے اوپر قرآن کی تلاوت چلی اور آپ کو میں بتاؤں کچھ لوگوں کو ان پلیٹ فارم پر قرآن کی تلاوت نے ڈسٹرب کیا مینٹلی وہ پھر بولے وہ پھر اس کے اگینسٹ بولے ٹارگٹ ہدف تھا ان کا قرآن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی سوچ بھی سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کے بارے میں کچھ ہو نہیں سکتا قرآن دنیا تک پھیل رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے پھیل رہا ہے